وجود باری اور توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہونا اور ایک ہونا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ ہے۔ پہلے یہ جان لیں کہ امام اعظم ہیں کون۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نعمان ہے، ان کے والد ثابت، ان کے دادا زوطا اور ان کے پردادا مرزبان ہیں۔ آپ کا لقب امام اعظم ہے۔ آپ سن 80 ہجری میں یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 20 سال بعد کوفہ میں پیدا ہوئے اور سن 150 ہجری میں وصال ہوا، بغداد کے قبرستان خیزران میں مدفون ہوئے۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دہریہ یعنی خدا کی ہستی کے منکر، یعنی خدا تعالی کے ہونے کا انکار کرنے والا سے مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم یعنی کائنات کا کوئی خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کے خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی۔ پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ دہریہ نے یہ سن کر ایک قہقہہ لگایا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔ بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا، یہ تو کچھ بھی کام مشکل نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالی شان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ صدہا یعنی سینکڑوں قسم کے رنگین پھول اور شیریں یعنی میٹھے پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے یعنی 4 پیر کے جانور، یہ انسان، اور یہ ساری خدائی بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہاں کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود یعنی چپ چاپ حیرت میں آ گیا، اور فوراً اپنے عقیدہ سے تائب ہو کر یعنی توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 221۔